اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحجرات کا آغاز ہوتا ہے جو مدنی سورہ ہے۔ قرآن کے اندر اس کا 49 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 106 نمبر ہے، رکوع اس کے 2 ہیں، آیات اس کی 18 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو اور نہ اس بات سے اور نہ اس سے بات کرنے میں آواز بلند کیا کرو جیسے تم میں سے ایک دوسرے کے لیے آواز بلند کرتا ہے، کہ جیسے تم ایک دوسرے کو بلند آواز سے پکارتے ہو بلاتے ہو، ایسے نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم شعور نہ رکھتے ہو۔ یقیناً جو لوگ رسول اللہ کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، بلا شبہ ان میں سے اکثر سمجھ نہیں رکھتے، اور بے شک اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس باہر نکلتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے میں آرام کر رہے ہوتے تھے نا، تو وہ جو دیہاتی لوگ ہوتے تھے وہ ان کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے ان کو آوازیں دیتے تھے، ان کو باہر بلانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر وہ صبر کرتے کہ آپ خود باہر نکل آتے تو یہ زیادہ بہتر تھا، لیکن انہوں نے صبر نہیں کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مینر سکھا دیے کہ نبی کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں نہ لگاؤ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو یہ تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں تم کسی گروہ کو لا علمی سے کوئی نقصان نہ پہنچا دو، پھر جو کچھ تم نے کیا ہو اس پر پشیمان ہو جاؤ اور جان لو یقیناً تم میں اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ اگر وہ بہت سے کاموں میں تمہاری بات مان لیا کریں تو مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے دی ہے، اور اس نے کفر، گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں اللہ کے فضل اور احسان سے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے اور کمال حکمت والا ہے۔ اور اہل ایمان میں سے وہ دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ۔ ان دونوں میں سے ایک گروہ اگر دوسرے پر زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جس نے زیادتی کی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ چنانچہ اگر وہ پلٹ آتا ہے تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ اور انصاف کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ بلا شبہ مومن بھائی بھائی ہیں، چنانچہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ ہم بڑا مذاق اڑاتے ہیں، ایک دوسرے کے ٹھٹے اڑاتے ہیں۔ اللہ نے کہا مذاق نہ اڑاؤ کسی کا، اور نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارو۔ ایمان کے بعد برا نام پکارنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں سو وہی ظالم ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے بچو، بلا شبہ بعض گمان گناہ ہیں، اور جاسوسی نہ کرو، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اس کے اندر اس جاسوسی میں پتہ کیا شامل ہے؟ جو ہم کسی کے گھر میں جب گھر میں نظر لگا کے بیٹھے ہوتے نا، یہ وہ جاسوسی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کے گھر کے اندر جھانکے تو تمہیں پورا حق حاصل ہے کہ تم پتھر اس کی آنکھ میں مار کر اس کی آنکھ کو پھوڑ ڈالو، تمہیں پورا حق حاصل ہے۔ اتنی سخت ترین اتنا حکم ہے اس کے بارے میں۔ ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اور یہ روز قیامت مردہ بھائی کا گوشت دیا جائے گا کھانے کو، سامنے ڈیڈ باڈی ہے، کھاؤ اس کو۔ سو تم اس کو ناپسند کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر کسی کی غیبت ہو جائے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اس کے لیے صدقہ کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور پختہ عہد کر لے کہ آئندہ ایسے کوئی کام نہیں کریں گے۔ اے لوگو یقیناً ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں قومیں اور برادریاں بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرانے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ کہہ دو تم ایمان نہیں لائے بلکہ کہو ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اللہ اکبر! یعنی میں اور آپ بھی ایمان نہیں لائے، ہم بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔
वलाकिन क़ूलू अस्लमना, सिर्फ ये कहो कि हम मुसलमान हो गए हैं। यानी मेरे और आपके दिलों में भी ईमान नहीं है, हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, ईमान हमारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। और अगर तुम अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करो तो वो तुम्हारे अमाल में से कुछ भी कम नहीं करेगा। यकीनन अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। हम सारे खुद को क्या कहते हैं? मुसलमान हैं, मुसलमान हैं। हम ईमान वाले नहीं। यकीनन मोमिन वो हैं जो अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर उन्होंने कोई शक नहीं किया और उन्होंने अपने मालों और अपनी जानों से अल्लाह की राह में जिहाद किया। यही वो लोग हैं जो सच्चे हैं। कह दो कि क्या तुम अल्लाह ताला को अपने दीन से आगाह कर रही हो? तुम अल्लाह को बता रहे हो कि मैं ईमान लाया हूं, मैं मुसलमान हूं। हालांकि अल्लाह तो वो भी जानता है जो आसमानों और जमीन में है। अल्लाह तो हर चीज को खूब जानने वाला है। तुम अपने ईमान को अल्लाह को बता रहे हो। ये लोग आप पर एहसान रखते हैं कि वो इस्लाम ले आए, आप पर इस्लाम जितला रहे हैं। कह दो कि अपने इस्लाम का एहसान मुझ पर ना रखो, बल्कि अल्लाह ताला पर, अल्लाह ताला तुम पर एहसान रखता है कि उसने तुम्हें ईमान के लिए हदायत दी है। सुबहान अल्लाह। ये मेरे रब का एहसान है उसका हम सब पर, कि मैं और आज आप हम सब कुरान के लिए यहाँ इकट्ठे बैठे हैं। अगर तुम सच्चे हो, यकीन मानो अल्लाह ताला आसमानों और जमीन की पोशीदा चीजों को जानता है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला खूब देखने वाला है। सूरह काफ का आगाज होता है जो कि मक्की सूरह है। कुरान के अंदर 50 नंबर पे, नजूल के एतबार से 34 नंबर है। आयात इसकी 45 है, रकू इसके 3 है। मक्की सूरह है और आगाज हरूफ मुक़त्तआत से होता है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ वल कुरानिल मजीद, कसम है कुरान मजीद की जो बड़ी शान वाला कुरान है। बल्कि उन्होंने ताज्जुब किया कि उनके पास उन्हीं में से एक खबरदार करने वाला इंसान कैसे आ गया। तो काफिरों ने कहा कि ये अजीब चीज है, क्या अजीब सी बात कह रहे हैं। वो लेकर जो आए हैं वो अजीब बातें हैं उसमें, कि क्या जब हम मर जाएंगे और मट्टी हो जाएंगे तो हमें वापस दुनिया में हमें वापस हम वापस आएंगे? बिलाशुबा हमें मालूम है जितना जमीन उनमें से घटाती है, और हमारे पास एक महफूज करने वाली किताब है। हमने हर चीज को लिख रखा है। वो महफूज किताब लोहे महफूज है। बल्कि उन्होंने सच्ची बात को झुटलाया जबकि वो उनके पास आई, चनाचे वो एक उलझे हुए मामले में हैं। लैलतुल कद्र की रातें आने वाली हैं और मुमकिन है कि आज की ही रात लैलतुल कद्र हो। ये वो रात है जिसके अंदर तमाम की तमाम चीजों का फैसला कर दिया जाता है। आज अपनी बख्शिश के लिए, मगफिरत के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, दुनिया और आखिरत की भलाइयों के लिए अल्लाह से दिल खोल कर मांग लीजिए। हम सबको, अहले किताब को, सॉरी, अहले 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 कुरान के जितने भी साथी हैं सबको अपनी दुआओं में याद रखिए। तमाम बीमारों की शिफा के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला सब बीमारों को शिफाए कामला और आजिला अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम लोगों की मुश्किलात को दूर फरमाए। तो क्या उन्होंने अपने ऊपर आसमान नहीं देखा किस तरह हमने उसे बनाया है? और हमने इसे जीनत दी आसमान को इतनी चीजों से, और उसके लिए कोई शिगाफ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। आसमान के अंदर कोई शिगाफ नहीं है, कोई भी टेढ़ापन नहीं है, कोई सुई के बराबर भी सुराख नहीं है। और जमीन को हमने फैलाया और इसमें गड़े हुए पहाड़ रखे, और इसमें हर किस्म की खुशनुमा चीज उगा दी, हर उस चीज को दिखाने और याद दिलाने के लिए जो रज्जू करने वाला है। और हमने आसमान से बाबरकत पानी नाजिल किया, फिर उसके जरिए बागात और काटी जाने वाली फसल के दाने उगा दिए, और बुलंद और बाला खजूरों के दरख्त जिनकी शगुफे तह बतह हैं, जो बंदों के लिए रिस्क है। और इसके जरिए हमने एक मुर्दा जमीन को जिंदा कर दिया। इसी तरह जमीन से निकलना होगा। उनसे पहले कौम नूह और असहाब रस और समूद ने झुटलाया था, और फिर आद और फिरौन और लूत के भाइयों ने भी झुटलाया था, और अहले ईका और कौम तबा ने भी, हर एक ने रसूलों को झुटलाया। तो मेरी वईद सच साबित हुई, मेरा डराना सच साबित हुआ। तो क्या हम पहली बार की तखलीक से थक गए हैं? कि हम एक बार पैदा करके थक गए और दोबारा हम तखलीक नहीं कर सकते, इसलिए वो मेरी दूसरी बार की तखलीक में शक में मुब्तला हैं ये लोग। और बिलाशुबा यकीनन हमने इंसान को पैदा किया है और हम उन चीजों को जानते हैं जो वसवसा उसका नफ्स डालता है, और हम रगे जान से भी ज्यादा उसके करीब हैं। जबकि दो जब्त करने वाले उसके दाएं और बाएं बैठे जब्त करते रहते हैं। कौन? जो जो लिख रहे हैं। हम उनसे भी करीब हैं। कोई लफ्ज वो निकाल नहीं पाता, मगर एक तैयार निगरान उसके पास होता है जिसको लिख रहा होता है।
اور موت کی بے ہوشی حق لے آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اور سور میں پھونک دیا جائے گا، یہ عذاب کے وعدے کا دن ہے ہوگا، اور ہر شخص آئے گا، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ بلا شبہ یقیناً اس سے تو غفلت میں تھا، سو ہم نے تجھ پر سے تیرا پردہ ہٹا دیا ہے۔ آج وہ جو تم جس سے غفلت میں تھے وہ سارا کچھ تیرے سامنے کھول دیا ہے، تو تیری نگاہ آج خوب تیز ہے، ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہے۔ اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا، یہ ہے جو میرے پاس تیار ہے، تم دونوں جہنم میں ڈال دو۔ ہر زبردست ناشکرے کو، بہت اناد رکھنے والے کو، تکبر کرنے والے کو، خیر سے بہت روکنے والے کو، حد سے گزرنے والے کو، شک کرنے والے کو، جس کو بھی جس معاملے میں بھی دین میں شک تھا اس سب کو ڈال دو۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود بنایا، سو تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ساتھی کہے گا، اے ہمارے رب، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا، بلکہ خود ہی یہ دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ یعنی کہ آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارا ساتھی بھی، جس کے ساتھ ہم، کیونکہ دیکھیں اکیلا نہیں ہوتا انسان ہمیشہ، وہ مجلسیں ہوتی ہیں نا جو ہمیں راہ راست پر بھی لاتی ہیں اور بھٹکا بھی دیتی ہیں، یعنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جائیں گے۔ ارشاد ہوگا، میرے پاس جھگڑا نہ کرو۔ اللہ کے سامنے اللہ فرمائیں گے، میرے پاس جھگڑا نہ کرو، میں نے تمہاری جانب ڈرانے کا پیغام پہلے بھیجا تھا۔ میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی، اور میں اپنے بندوں پر ہرگز ظلم ڈھانے والا بھی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر! اگر سوچیے کہ ہم اس کٹہرے میں اس جگہ پر مقام پر کھڑے ہوئے تو ہم کیا کریں گے؟ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے، کیا تو بھر گئی؟ اور وہ کہے گی، کیا کچھ مزید ہے؟ اللہ سے کہے گی، اللہ کچھ مزید ہے؟ اور جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی۔ ابھی جہنم مزید اپنے اندر ڈال سکتی ہے، یعنی جہنم اتنی بڑی ہے۔ اور سوچیے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو سوچیے کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں اس میں رکھیں گے تو پھر جہنم بھر جائے گی۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جہنم اتنی بڑی ہے کہ اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اور اللہ کا وجود آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا ہے، اس کو بھرنے کی غرض سے اللہ تعالیٰ اس جہنم کو اوپر پاؤں رکھیں گے تو جہنم بھر جائے گی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اگر ساری کائنات کی ہر چیز کو جہنم میں ڈال دے تب بھی جہنم کا پیٹ نہ بھرے۔ اللہ نے جہنم کو اتنا وسیع بنایا ہے، اتنی بڑی ہے جہنم، تو آخر اللہ اس جہنم کو بھرے گا بھی نا۔ اور جب جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی، کچھ دور نہیں ہوگی، قریب لائی جائے گی ان کے، کہ وہ اب مشقت کر کے جنت میں نہ جائیں۔ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر شخص کے لیے جو اس بہت رجوع کرنے والا، بڑی حفاظت کرنے والا ہو، جو بن دیکھے رحمان سے ڈر گیا، جو بن دیکھے رحمان سے ڈر گیا، رحمان کو دیکھا بھی نہیں اور رحمان سے ڈر گیا، اور رجوع کرنے والا دل لایا۔ سبحان اللہ، بقلب منیب، یا اللہ تو ہمیں بھی قلب منیب عطا کر دے، تو ہمیں بھی رجوع کرنے والا دل عطا کر دے، ہمارے دلوں میں بھی وہ روب اور وہ ڈر اور خوف اپنا ڈال دے۔ ان سے کہا جائے گا، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہی ابدی زندگی کا دن ہے۔ ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس سے زیادہ مزید بھی ہے ہمارے پاس، اور ہم نے ان سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا جو پکڑنے میں ان سے زیادہ سخت تھیں، چنانچہ وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے جہاں وہ راہ فرار حاصل کر لیں۔ بلا شبہ اس میں ہر اس شخص کے لیے یقیناً نصیحت ہے جس کا دل ہو، یا وہ کان لگائے جبکہ وہ دلی طور پر حاضر رہنے والا ہو۔ ہم تو قرآن سننے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم کیا کام کے بھی گھر کے کام کاج بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر ساتھ میں کان بھی ادھر لگائے ہوئے ہوتے ہیں، تو دل بھی لگا ہو قرآن کی طرف اور کان بھی لگے ہوں قرآن کی طرف، ایسے نہ ہو کہ بے دلی سے بیٹھے ہوں۔ اور بلا شبہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہے یقیناً 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور ہمیں تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں۔ سو اس پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو جو کچھ وہ کہتے ہیں، اور طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور رات کے کچھ حصے میں بھی اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کرو، اور کان لگا کر سنو جس دن پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا، جس دن وہ چنگھاڑ کو حق کے ساتھ سن لیں گے، وہی نکلنے کا دن ہوگا، قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا، یوم الخروج۔
یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ جس دن ان پر زمین پھٹ جائے گی اور لوگ نکل کر تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، یہ حشر ہم پر بہت ہی آسان ہے، ہم زیادہ جاننے والے ہیں۔ لوگ جو باتیں بتاتے ہیں اور آپ ان پر کوئی زبردستی کرنے والے نہیں ہو۔ آپ اس قرآن سے اس شخص کو نصیحت کر دو جو میرے عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہے۔ سورہ زاریات کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے۔ رکوع اس کے 3 ہیں اور 60 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہوں، پھر بڑے بوجھ کو اٹھانے والی ہیں، پھر جو آسانی سے چلنے والی ہیں۔ پھر یعنی بڑے بوجھ کو کیا اٹھانے والی ہیں کہ جو بادل اپنے پانی کا بوجھ اٹھاتے ہیں، پھر جو آسانی سے چلنے والی ہیں، پھر بڑے کام یعنی بارش کو تقسیم کرنے والی ہیں۔ تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ بلا شبہ سچا ہے، اور بے شک جزا واقع ہونے والی ہے۔ آسمان کی قسم جو راستوں والا ہے، کن کے راستے؟ فرشتوں کے اوپر آسمان میں چڑھنے کے راستے۔ بلا شبہ تم یقیناً مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو، اور قیامت سے وہی بہکایا جاتا ہے جو پہلے ہی بہکا دیا گیا ہو۔ مارے گئے بے دلیل بات کرنے والے۔ آج دیکھیں مسلمان بھی کہتے جی ہم نے سنا ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ مارے گئے بے دلیل بات کرنے والے، قتل الخراصون۔ ہر بات کو دلیل کے ساتھ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی دلیلیں مانگی لوگوں سے، تو ہمیں اور آپ کو دلیل مانگنے میں شرم کس چیز کی؟ اللہ نے کافروں سے، مشرکوں سے، اہل کتاب سے پوچھا اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو ثابت کرو، تو دلیل کے ساتھ بات کیجئے، دلیل مانگ کر بات سنیے۔ مارے گئے بے دلیل بات کرنے والے، وہ جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب آئے گا، جس دن وہ آگ میں جلائے جائیں گے۔ چکھو اپنے جلنے کا مزہ، یہ وہی ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے۔ یقیناً متقی باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے لینے والے ہوں گے۔ یقیناً وہ اس سے پہلے ہی نیکی کرنے والے تھے، رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں جی نیند پوری ہونی چاہیے، لمبی لمبی نیند، 10 گھنٹے 12 گھنٹے تو سوئیں۔ یہ لوگ راتوں کو کم سویا کرتے تھے، اور سحری کے اوقات میں وہ بخشش مانگا کرتے تھے۔ یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر۔ اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق تھا، وہ کہتے تھے کہ ان کا حق ہے ہم پر، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور آسمان ہی میں تمہارا رزق ہے، اور وہ بھی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ چنانچہ آسمان اور زمین کے رب کی قسم ہے، یقیناً وہ بالکل حق ہے، اس کی طرح جو بلا شبہ تم باتیں بناتے ہو۔ کیا آپ کو ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کہا، اس نے بھی سلام کہا۔ کچھ اجنبی لوگ ہیں، پس وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا تو ایک موٹا تازہ بھنا بچڑا لے آیا۔ فوراً ہی ان کی مہمان نوازی کے لیے فوراً بندوبست کیا، یہ نہیں پوچھا کہ کھانا کھائیں گے، یعنی جیسے ہم پوچھتے ہیں نا کہ یہ کیا پوچھتے ہیں ہم لوگ، کوئی مہمان آئے چائے پیئیں گے ٹھنڈا پیئیں گے؟ یہ تو مہمان نوازی نہ کرنے والے بات ہوئی نا۔ مہمان آ کر بیٹھا، ان کو اس کی خاطر تواضع کیجیے، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ چائے پیئیں گے ٹھنڈا پیئیں گے، ہم اس کو موڈیسٹی سمجھتے ہیں کہ پوچھ کر ان کو لا کر دیں، آپ رکھیے۔ تو انہوں نے پوچھا نہیں کہ کیا کھائیں گے پیئیں گے، بلکہ فوراً ہی ان کے کھانے کا بندوبست کر لیا۔ پھر اسے ان کے قریب کیا، اس نے کہا کیا آپ کھاتے نہیں؟ تو اس نے ان سے دل میں خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور انہوں نے اسے ایک صاحب علم لڑکے کی خوشخبری دی۔ تو اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی، بس اس نے اپنے منہ پر ہاتھ مارا اور کہا بانجھ بڑھیا ہوں میں۔ انہوں نے کہا ایسے ہی آپ کے رب نے کہا ہے، بلا شبہ وہ کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے بانجھ میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کر دی۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ رب کائنات آج کی تاک رات میں ہم سب کو عبادتیں کرنے والا بنا دے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، ہمیں ایک قیام کرنے والا بنائے۔ اگر کوئی بیمار ہے اللہ اس کو شفا عطا کرے، کہ آج کی بابرکت رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے اور اپنے دل کی گہرائیوں سے کر سکے، ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکے، اپنے رب کو راضی کروا سکیں۔
دنیا کے لیے تو پروردگار ہم نے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، اپنے لیے مشقت اٹھانے والا ہمیں بنا دے، ہمیں مخلص کر لے، ہمیں خالص کر لے، ہماری نیتوں کو خالص کر لے، تو ہمیں دکھاوے سے محفوظ کر لے، ہمارے دلوں کو تقوی نصیب کر دے، اپنا قرب نصیب کر دے، ہمیں لیلۃ القدر تک پہنچا دے۔ پروردگار تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہمیں اپنی رضا عطا کر دے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدارین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد اللہ الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین یا رب العالمین۔